Welcome to my YouTube channel Bible तफसीर. This is the third video of Genesis. ये पैदाइश की किताब के सिलसिले में तीसरी वीडियो है. पैदाइश बाब 2. ये बाब तख्लीक की तारीख़ का ज़मीमा है और तारीख़ के इस हिस्से की तौज़ीह और तशरीह पेश करता है जिसका फ़ौरी ताल्लुक़ इंसान के साथ है. इस बाब में इन बातों का बयान है सब्बत का मुकर्रर किया जाना और उसकी तक़दीस आयत 1 से 3 में बयान है, और फिर 4 आयत से 7 आयत तक इंसान की तख्लीक का खुसूसी और तफसीली बयान है. उसके बाद आयत 8 से 17 में बाग़ अदन का बयान है और इंसान का एक शरीयत और अहद के तहत इस बाग में रखा जाना है. और फिर आयत 18 औरत की तख्लीक, आदम से इसका ब्याह और ब्याह की रस्म का मुकर्रर होना. पहले 6 दिनों के बाद खुदा ने तख्लीक के काम बंद कर दिए और इस तरह अपने काम को पूरा किया. अज़ली खुदा ने इसलिए आराम नहीं किया कि वो थक गया था, बल्कि वो बहुत खुश था. उसे सब कुछ पसंद आया था. सब्बत के दिन की तक़दीस के वसीला से फ़ज़ल की बादशाही का आगाज़. सब्बत दुनिया की मानिंद कदीम है. मुझे शक की कोई वजह नज़र नहीं आती जिसको अब बेगुनाही की हालत में मुकर्रर किया गया है. बुज़ुर्गान सल्फ़ के ज़माना में मज़हबी तौर पर इसकी पाबंदी की जाती थी. खुदावंद का सब्बत वाकई काबिल ताज़ीम है और हमें चाहिए इसकी फरमाबरदारी में इसका एहतराम करें. सब्बत का दिन मुबारक दिन है. खुदा ने वादा किया है कि इस दिन हमसे मुलाकात किया करेगा और बरकत देगा. सब्बत का दिन पाक दिन है क्योंकि खुदा ने इसे पाक ठहराया है. खुदा ने अपने तख्लीकी काम से फ़रगत के बाद 7वें दिन आराम किया. इस आराम का थकावट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये काम को अहसन तरीके से मुकम्मल करने के इत्मीनान का आराम है. गो खुदा ने उस वक्त इंसान को ये हुक्म नहीं दिया कि वो सब्बत मनाए, बल्कि उसने 7 दिनों में से एक दिन आराम करने के असूल को कायम किया. पौधे और जड़ी बूटियों के उगने बढ़ने का मज़ीद बयान है, क्योंकि वह इंसान की खुराक होने के लिए पैदा किए गए और मुकर्रर किए गए थे. बारिश भी खुदा की नेमत है. बारिश उस वक्त तक नहीं बरसी जब तक खुदा ने उसे नहीं बरसाया. अगरचे आम तौर पर खुदा वसाइल से काम करता है, लेकिन वो इनका पाबंद नहीं है. खुदा किसी न किसी तरह पौधों को सैराब करेगा जिनको उसने खुद लगाया है. अगरचे अब तक बारिश न बरसी थी, मगर खुदा ने कोहर बनाई जो बरसात के बराबर थी और तमाम रूए ज़मीन को सैराब करती थी. अल्लाही फजल कोहर की तरह खामोश ओस की तरह नाजल होता है और खामोशी से कलीसिया को सैराब करता है. इंसान की तख्लीक का ज़्यादा तफसीली और खुसूसी बयान है. मादा हकीर था. इंसान ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया. हमारी साख्त मिट्टी से है और इसका ढांचा मिट्टी के बर्तन जैसा है. तो हम किस बात पर फ़ख्र करें? बनाने वाला अजीम है और चीज़ बहुत उम्दा बनी थी. दूसरे जानदारों के बारे में कहा गया है कि पैदा किए गए और बनाए गए थे, लेकिन इंसान को एक फ़र्क मफ़हूम में बनाया गया था. इस बनाने में एक तदरीजी अमल नज़र आता है जिसमें इंतहाई सेहत और कतईयत है. इंसान की रूह की अरफा, असल और कारामदगी. इसका मंबा आसमान का दम है. मंबा निकलने की जगह या जारी होने के मकाम को कहते हैं. ये बदन की तरह मिट्टी से नहीं बना, ये ख़ास खुदा से आया. काश जो रूह खुदा ने हम में फूंकी वो उसी की मानित सांस ले. हम अपनी रूहें उसके हाथों में सुपुर्द कर दें, क्योंकि हमने उसी के हाथों से पाई हैं. इस बाग में 2 गैर मामूली दरख्त थे जो इस बाग के लिए ख़ास और अनोखे दरख्त थे. ज़मीन पर इनकी मानित कोई दरख्त न था. बाग के बीच में हयात का दरख्त. ये आदम के लिए एक निशान और मोहर था और इसे ज़िंदगी और खुशी के तसलसल का यकीन दिलाता था, बल्कि अपने खालिक के फजल और मेहरबानी से बका और दायमी बरकत का यकीन दिलाता था.
شرط یہ تھی کہ وہ اپنی بے گناہی اور فرمانبرداری کی حالت کو ثابت قدمی سے قائم رکھے۔ وہ اس درخت میں سے کھا سکتا اور زندہ رہ سکتا تھا، اور وہاں نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا۔ اسے یہ نام اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اس میں مفید علم کو بڑھانے کی کوئی خوبی تھی، لیکن اس لیے کہ اس درخت کے بارے میں خدا کی مرضی کا واضح ثبوت اور مثبت مکاشفہ دیا گیا تھا، تاکہ اس کے وسیلہ سے انسان اخلاقی اچھائی اور برائی کو جان سکے۔ اچھائی کیا ہے؟ اس درخت میں سے نہ کھانا اچھائی ہے۔ برائی کیا ہے؟ اس درخت میں سے کھانا برائی ہے۔ باقی تمام اخلاقی نیکی اور بدی کا امتیاز قدرت نے انسان کے دل پر لکھ دیا تھا، لیکن یہ جو مثبت اور قطعی قانون کا نتیجہ تھا اس درخت پر لکھا تھا۔ چنانچہ ان دونوں درختوں میں خدا نے نیکی اور بدی کو، یعنی برکت اور لعنت کو، اس کے آگے رکھ دیا تھا۔ اس باغ کو سیراب کرنے والی ندیاں، یہ چار ندیاں اس باغ کی شادابی اور ثمر باری میں پورا حصہ ادا کرتی تھی۔ آسمانی فردوس میں ایک دریا ہے جو ان سے حد درجہ افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ آب حیات کا دریا ہے۔ یہ عدن سے نہیں نکلتا بلکہ خدا اور برا کے تخت سے نکلتا ہے۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو فرت ہوتی ہے۔ حویلا میں سونا اور مصالحے اور قیمتی پتھر تھے، لیکن عدن میں وہ چیزیں تھیں جو از حد بہتر تھیں، یعنی حیات کا درخت، خدا کے ساتھ رفاقت۔ آدم کو خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں موت ہے۔ آدم اپنی بے گناہی کی حالت میں بھی خطرے کی آگاہی سے دہشت زدہ ہوا۔ جس سزا کی آگاہی آدم کی دی گئی وہ موت ہے۔ موت گناہ کا فوری نتیجہ ہے۔ آدم ایک مثبت شریعت سے آزمایا گیا ہے۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت، پھل کبھی نہ کھانا، اس کی وجہ سے صرف شریعت دینے والے کی مرضی ہے۔ آدم کی فطرت میں ہر اس چیز کے لیے نفرت تھی جو بری تھی، چنانچہ وہ اس چیز سے آزمایا گیا جو صرف اس وجہ سے بری تھی کہ اس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اس کی پابندی جسم اور عقل کی خواہشات پر لگائی گئی تھی جو انسان کی گری ہوئی ہے۔ خالق کی طرف سے انسان کی نگہداشت اور آرام کے لیے پدرانہ فکر مندی کی مثال۔ خدا فرمانبرداری میں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آدم پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں۔ خدا پرفضل ہے، اسے انسان کی تنہائی پر بے حد ترس آیا۔ جس نے آدم کو بنایا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ بھی کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، حتیٰ کہ آدم خود ان باتوں کو نہیں جانتا تھا۔ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تنہائی آدم کے لیے آرام اور سکون کا باعث نہ تھی، کیونکہ وہ ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ خدا نے کیسے فضل سے انسان کو معاشرہ مہیا کیا۔ انسان کے بارے میں اس دلیل سے یہ فیصلہ ہوا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اس دنیا میں اپنی بہترین حالت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایک موضوع بیوی مددگار ہوتی ہے اور خداوند سے ملتی ہے۔ جانوروں اور پرندوں کے نام رکھنے کے عمل میں آدم نے محسوس کیا کہ وہ نر اور مادہ تھے، ہر ایک کا ساتھی تھا۔ وہ ایک جیسے تھے لیکن مختلف بھی تھے۔ اس مشاہدے نے آدم کو تیار کیا کہ اس کا بھی کوئی ایسا ساتھی ہو جو اس کی مانند ہو۔ اس کی دلہن تیار کی گئی۔ عورت آدم کے سر سے نہیں نکالی گئی کہ وہ اس پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں ہی سے نکال لی گئی کہ پاؤں تلے روندی جائے، بلکہ اس کے بازوؤں کے نیچے سے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور دل کے قریب سے تاکہ اس سے محبت کی جائے۔ عورت کی تخلیق تاکہ وہ آدم کی مددگار ہو۔ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ اگر آدمی سر ہے تو وہ تاج ہے۔ اپنے شوہر کے لیے تاج دیدی مخلوقات کا تاج ہے۔
آدمی صاف کی ہوائی اور کمائی ہوئی مٹی تھی تو عورت دگنی صاف کی ہوئی اور کمائی ہوئی مٹی ہے۔ جب آدم کی بیوی بن رہی تھی تو وہ سویا ہوا تھا، جیسے وہ شخص سوتا ہے جس نے اپنی ساری فکر خدا پر ڈال دی ہو۔ اس نے اپنے تمام کام اور معاملات پوری تسلی اور رضا اور توکل کے ساتھ اپنے خالق کی حکمت کے سپرد کر دیے تھے، اور یہوہ یری ہی جب چاہے اور جسے چاہے مہیا کر دے۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ یہ نیند بالکل گہری تھی۔ جب تک آدم گناہ سے واقف نہیں، خدا انتظار کرتا ہے کہ وہ کوئی درد بھی محسوس نہ کرے۔ خدا بحیثیت باپ عورت کو مرد کے پاس لایا۔ آدم نے بحیثیت اپنے باپ کے خدا سے عورت کو حاصل کیا۔ شادی کے دستور اور اس کے قانون کا مقرر کیا جانا۔ سبت اور شادی دو مذہبی رسوم دستور ہیں جو انسان کی بے گناہی کی حالت میں آئینی طور پر مقرر کیے گئے۔ دیکھیے کہ شادی کا بندھن کیسا مضبوط ہے۔ بہت سی بیویاں کر کے اسے تقسیم اور کمزور کرنا ہرگز واجب نہیں، نہ اسے طلاق سے توڑنا اور کاٹ ڈالنا روا ہے، لیکن طلاق ہو تو صرف حرام کاری کی وجہ سے۔ شادی کو رضاکارانہ طور پر بھی ترک منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.